بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 17 اگست 2025، ٹائٹل ہے صحیح سبق، رائٹ لیسن۔ حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ادہم دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادہم نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ شفیق بلخی نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا۔ وہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کے چونچ کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی طاقتور چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ شفیق، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے۔ شفیق بلخی نے یہ سنا تو ابراہیم ادہم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ابو اسحاق، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعے میں بیک وقت دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کسی واقعے کو کس زاویے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظر آتی ہے، دوسرے زاویے سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعے میں منفی سبق ہوتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبق۔ کتاب راز حیات، مولانا وحید الدین خان۔ جی، اس آرٹیکل سے میری جو لرننگ ہے کہ اس میں زاویہ نظر پر زور دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے نا، دنیا میں ہر انسان اپنے انٹرسٹ کے لیے ہی کام کرتا ہے۔
جو بھی کرتا ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرے گا، تو اس سے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے. تو اب ہم اگر اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کر رہا ہے تو اپنے پرسنل مقصد کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی وعدہ کر رہا ہے تو یہ تو بس چناؤ جیتنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بزنس مین ہے، کوئی وہ آیا تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، مطلب نیگیٹو نظر سے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب آیا تھا، یا کوئی بھی چیز آتی ہے، ابھی اے آئی آیا ہے، تو ایک نظریہ وہ ہے کہ یہ ساری جاب کھا جائے گا. یا یوٹیوب آیا تھا تو لوگ اس کے خلاف بھی نیگیٹو ہوئے تھے، فیس بک کے خلاف بھی ایسی باتیں ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں دوسری نظر سے اپورچونٹی لے کر آیا تھا. بہت بڑی یوٹیوب آج کتنی بڑی اپورچونٹی ہے. اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی، ہر چیز میں اپورچونٹی کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن شروعات میں لوگ کیا ہوتے ہیں، اس کے پرتی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اس سچویشن کے پرتی، اور وہ اس سے اپورچونٹی مس کر دیتے ہیں. اور جب وقت نکل جاتا ہے تب کیا ہے، آنکھ کھولتی ہے تو افسوس ہوتا ہے. تو یہ زاویہ نظر جو ہے، تنگ نظری، یہی ہمارے لائف میں بار بار پیش آتا ہے. ویسے اس طرح کی جیسے ایک مثالی گھٹنا تو بہت کم ہوتی ہے کہ ایک چڑیا آ گئی، دو چڑیا والی مثال، یہ کسی ایک کے لائف میں آتا ہے. لیکن ہر وقت ہمارے یہاں جو میں دیکھتا ہوں کہ ہر وقت میری لائف میں یہ سچویشن آتی رہتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں فوراً، لیکن اسی میں ایک اپورچونٹی بھی چھپی ہوتی ہے. اور اسی طرح مولانا جو ہے اپنی تقریر میں ایک حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ دین کے ذریعے فاضل لوگوں کے ذریعے دین کی مدد کرے گا. تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ انٹینشنلی کیا ہے وہ لوگ دین کی مدد کریں گے، بلکہ وہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ کریں گے، اور وہ چیز دین کے فیور میں ہو جائے گی. جیسے اے آئی ہو گیا، تو اے آئی کی ہیلپ سے کتنے زیادہ دین کی وہ ہو گئی کہ لوگوں کے جو مسکنسپشن ہے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز چلتی ہے اسلام کے بارے میں، اے آئی اس کو صحیح طریقے سے بتا دیتا ہے. میں نے کافی ٹیسٹ کیے تو یہ تو بہت ہی اچھا رزلٹ دے رہا ہے، یعنی کیسے فیک نیوز کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. اور اسی طرح سے یوٹیوب ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، تو ہم لوگ کیا ہے نا، نیگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی احساس محرومی میں، یا پھر اپنی ہی چیپ چیزوں میں، ان لوگوں میں، ادھر ادھر ڈسکشنز میں. تو اس کی وجہ سے ہم وہ بڑی چیز، وہ زاویہ نظر کھو دیتے ہیں. تو اصلی چیز ہے وہ زاویہ نظر کو پانا، اور وہ تبھی آئے گا جب ہم ہائی تھنکنگ رکھیں گے، اپورچونٹی والی تھنکنگ رکھیں گے. تو وہ نظر کو بھی مینٹین کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کو وہ مولانا اگزامپل سے دیتے ہیں، پریپیئرڈ مائنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ہم کو یہ دیکھنے کے لیے زاویہ نظر کو بھی رکھنا ضروری ہے، تبھی ہم کسی بھی سچویشن سے کوئی پازیٹیو لے پائیں گے، ورنہ ہم بھی ریئیکشن میں مبتلا ہو جائیں. تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ ہے. جی جی، بہت اچھا. جی، یہ فاریہ وحید. جی، آپ اپنی بات رکھیے. ہاں، السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میں اتنی اردو تو ابھی جتنی بھی سمجھ میں پا رہی ہوں. ایک بار تو بول دیا ہے کہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہم لوگوں کو بہت فرق پڑے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو نظریہ ہوتے ہیں. ایک ون سائڈ
another side. So ابھی یہاں پہ جو نظریہ کے بارے میں آپ نے بتایا تو وہی میں بولوں گی. اور ایک بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ایک ڈرائیور کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک پیسنجر کی طرح کہ ہم لوگ جو لے جائے ایسے ہی ڈرائیور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو. ہمیشہ ہمیں چیریٹی کرنا چاہیے اور ہمیں اس دنیا سے کیا دینا، جتنا ہو لگے اس دنیا سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے، جیسے کہ آکسیجن سے لے کر پانی سے لے کر پریاورن سے سب لوگ ایوری تھنگ دا نیچر گیو اس. سو اٹ از آور ٹائم ٹو گیو ادر پیپل. اگر ہم لوگ کے پاس اگر پیسہ ہے تو ہم جتنا ہو سکے غریبوں میں بانٹ سکے. سو یہی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک سورہ یاسین پہ ایک ہے کہ اللہ کہے گا کہ اگر اللہ چاہے تو ان لوگوں کو کھلا سکتا ہے تو ہم کیوں کھلائے. یہ ایک سورہ یاسین میں ایک میں نے ایک ٹرانسلیشن پڑھا تھا، وہاں پہ لکھا تھا، میں بھول گئی وہ آیت کا نمبر، لیکن ایسا تھا. سو اسی لیے ہمیں جتنا ہو سکے کہ اللہ تو گفٹس دے گا ہی، لیکن ہمیں خود سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی دوسروں کو مدد کر سکے. اور ہمارا انٹینشن جو ہمارا نیت ہے وہ بھی ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے. تاکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ہمیشہ چاہوں گی کہ جتنا بھی میں ارننگ کو اس کا جتنا ہو سکے میں چیریٹی دے دوں. لیکن ابھی تک اتنا بھی کوئی ایسا اتنا بھی سیلری نہیں ملتا کہ میں اتنا سب کچھ دے پا رہی ہوں. لیکن دعا کیجیے کہ میں ایسی بنوں کہ مجھے اتنی ساری رسک ادا ہو کہ تاکہ میں جتنا ہو سکے اتنی غریبوں کو مدد کر سکوں. جی مولانا فیاض عمری صاحب. جی Faria ma'am, you can speak English also. If you are feeling difficulty to express in Urdu, you can express in English. No problem. بہرحال مولانا کا یہ آرٹیکل پڑھا تو مجھے بہت پسند آیا. صحیح سبق کے عنوان سے رائٹ لیسن. تو مولانا کی جو مومنٹ ہے، مولانا کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر رائٹ تھنکنگ انکلکیٹ کرے. رائٹ تھنکنگ جو ہے انسان کو آ جائے، یہ مولانا کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو مولانا ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے آئٹم جو ہے تاریخ سے نکال کر بتائیں کہ رائٹ تھنکنگ کا معاملہ آدمی کے لیے کلیئر ہو جائے. تو یہاں ایک جو واقعہ نقل کیا ہے مولانا نے شفیق بلخی اور ابراہیم ادہم کا، اس واقعے میں جو ہے واقعی بہت ہی زبردست لرننگ کا یہ ہے ڈائریکشن کیسا ہونا چاہیے سیکھنے کا. تو شفیق بلخی جب ایک ہینڈی کیپڈ اس کو دیکھتے ہیں برڈ کو، تو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے جیتا ہوگا یہ. تو اتنے میں کوئی دوسرا پرندہ ملتا ہے اور وہ پرندہ اس کو کھلاتا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ ایک ہینڈی کیپ پرندے کو پال سکتا ہے. ایک منٹ، ہاں تھوڑا بہت زیادہ آواز ہے. جی سر اب ختم ہوئے ہیں. تو شفیق بلخی نے کہا کہ میں کیوں در در جو ہے سٹی ارننگ کے لیے گھوموں، میں بھی اس پرندے کی طرح اپنے ہی شہر میں رہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کھلا سکتا ہے. تو ابراہیم ادہم نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے رائٹ لیسن یہ نہیں تھا، جو آپ کے لیے جو چوائس جو تھا وہ آپ نے رائٹ چوائس نہیں کیا. کیوں تم ایک ٹیکر انسان بننے کا ارادہ کر رہے ہو؟ تم گیور بھی تو بن سکتے ہو کہ اس پرندے نے جو ہے خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا، تو وہ بھی تو تم نوٹس میں لے سکتے تھے. تو یہ بات سنتے ہی جو ہے شفیق بلخی کا مائنڈ ایک دم یہ ہو گیا، اوپن ہو گیا. ان کو لگا کہ واقعی میں نے کتنا غلط جو ہے نا لیسن اخذ کیا، ایک رانگ لیسن ڈرا کیا میں نے. صحیح لیسن یہ تھا کہ میں گیور پرندے کو دیکھتا نہ کہ ٹیکر برڈ کو. تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے
زندگی میں جو ہے دیکھنے کا جو اینگل ہے، ویو پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، زاویہ نگاہ، وہ درست ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یوٹیوب آیا تو بھی لوگ پریشان ہوئے، اب اے آئی آیا تو بھی لوگ پریشان ہی ہیں، اور جب ٹی وی آئی تھی تو جب بھی لوگ پریشان ہی تھے. تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر جو ہے ایک رانگ لیسن ڈرا کرنا، یہ ہماری کمیونٹی میں ایک کامن بات ہو گئی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو مولانا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، تو وہاں آپ کے لیے ایک رائٹ لیسن ہے اور ایک رانگ لیسن ہے. اگر آپ رانگ لیسن لیں گے تو یہ آپ کے رانگ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے، رائٹ لیسن لیں گے تو رائٹ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے. تو میں نے غور کیا اس پر، تو یہ بات بہت صحیح لگی. تو 2-3 واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی سے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ طائف گئے. طائف جب گئے تو وہاں کے لوگوں نے بہت آپ کو ستایا اور آپ کو ریجیکٹ کیا، اور آپ کو بہت تکلیف بھی دی. تو واپسی میں جو فرشتے حاضر ہوئے طائف کے ایجنٹ سے ہوئے، اور رسول اللہ سے کہا کہ جو ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں میں طائف کے لوگوں کو کرش کر دیا جائے. تو رسول اللہ نے جو ہے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، مجھے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ہے ان کی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ایمان لائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی جنریشن میں ایسے لوگوں کو یہ کرے گا، اٹھائے گا، ایمرج کرے گا کہ جو میری انویٹیشن کو، میری کال کو سمجھیں گے اور اس کو ریسپانس کریں گے. اور ایسا ہوا بھی. محمد بن قاسم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے یہ بنے اسلام کے، تو وہ جو ہے یہی طائف سے تھے. بڑے بڑے لوگ جو ہے بعد میں طائف سے جو ہے اسلام کی سروس میں آئے اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر آدمی کی نظر شارٹ ہو تو اس کو لگے گا کہ طائف والوں کو رہنے کا کیا حق ہے. اگر اس کی ویژن جو ہے بڑی ہو، بگ ویژن والا ہو، تو یہ سوچے گا کہ کرنٹلی تو یہ ورک نہیں کر رہے، لیکن فیوچر میں جو ہے بہت ٹھیک ہو جائیں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے رائٹ رزلٹ نکالے گا. تو یہ رسول اللہ کی اس سیرت کے واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سوچنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے. اس اینگل سے اگر سوچیں گے، سمجھیں گے تو بات جو ہے بنے گی، ورنہ جو ہے بات آدمی کی شفیق بلخی کی طرح جو ہے غلط ہو جائے گی. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. وہ لوگ بڑی تعداد میں تھے. تو راستے میں دیکھا کہ ایک نیرو راستہ آ گیا ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس سے مشکل سے 1-2 آدمی گزر سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے جو ہے اصحاب رسول اپنے کمپینین کو روکا اور کہا کہ جو ہے اس راستے کا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا الزیقہ، یعنی ذیقہ کا مطلب ہوتا ہے تنگ راستہ، نیرو ٹریک یا نیرو پیسج. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کا نام جو ہے الیسرا رکھتے ہیں آج سے، ذیقہ نہیں، یسرا یعنی وائڈ، براڈ. اور کہا کہ جو ہے اگر آدمی اگر ہاریزنٹل جائے اس طرح کے راستے سے 50-100 لوگ تو یہ تنگ راستہ ہے، لیکن اگر وہی ورٹیکل یا کیو کے انداز میں جائے، کیو لگا کر جائے، تو وہی راستہ ان کے لیے جو ہے انف اور جو ہے نا وائڈ ہو جاتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو جو ہے رائٹ لیسن دینا، ڈیفیکلٹی میں آسانی کو دکھانا. قرآن جس کو کہتا ہے عسر میں یسر دیکھنا، عسر یعنی ڈیفیکلٹ چیز، یسر یعنی اسی ڈیفیکلٹ چیز کے اندر ہڈن جو یہ رکھے ہوئے ہیں پازیٹیو پوائنٹس اور ایزی، یہ اس کو جاننا اور پھر اس کو یوٹیلائز کرنا. جیسے اس راستے میں رسول اللہ نے جو ہے نا ڈیمو دیا اس بات کا. تو رسول اللہ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کی بہت ہی صحیح ٹریننگ کی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گریٹ اچیور بن گئے دنیا میں. دنیا کو انہوں نے جو ہے سوچنے کا اینگل دیا، دنیا کو انہوں نے جو ہے دوبارہ ری شیپ کیا اور فرنش کیا، اور جو ہے ان کو ایجوکیٹ کیا اور
ان کو توحید سے واقف کرایا، ان کی سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ کی، یہ سب کیا انہوں نے، یہ رسول اللہ کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا جو بادشاہ جو تھا رستم کے دربار میں ایک ڈیلیگیشن گیا، تو رستم نے ان سے کانورزیشن کی، کانورزیشن سے اس کو بہت غصہ آیا، اینگری ہوا وہ، اور سوچا کہ جو ہے ان کو کیسے ذلیل کیا جائے اس ڈیلیگیشن کو۔ تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا، ایک فوجی سے کہا کہ جو ہے ایک ٹوکرے میں مٹی لائی جائے، تو مٹی لائی گئی بھر کر ایک بڑے سے پاٹ میں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا رستم نے ڈیلیگیشن سے، تمہارا ڈیلیگیشن کا ہیڈ کون ہے؟ تو جو ہیڈ نہیں تھے انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ کچھ غلط کرنا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ وہ آگے بڑھے تو اس نے جو ہے فوجی کو حکم دیا کہ یہ مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دو، یہ جو پاٹ جو ہے مٹی سے بھرا ہوا ان کے سر پر رکھ دو۔ تو وہ اس نے اس لیے کیا تاکہ ان کو ذلیل کرے سب کے سامنے، یعنی کسی کے سر پر مٹی رکھنا جو ہے وہ جو ہے کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کا جو ہے نا یہ تھا، وہ ٹوکن تھا۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ٹوکرا اپنے سر پر لیا سارے دربار میں رستم کے، اور جو ہے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت تیزی سے وہاں سے نکلے، بہت تیزی سے، اور اپنے جو ہیڈ جو تھے، باس جو تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ جو ہے اللہ نے جو ہے ان کی زمین کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ تو مٹی سے بھرے ہوئے ٹوکرے کو انہوں نے جو ہے ایز اے ٹوکن کے سمجھا کہ جو ہے ہم کنکوائر کر لیں گے، ہم جو ہے یہ پورا جو زون ہے، علاقہ ہے، وہ جو ہے ہماری اس میں آ جائے گا، ہمارے کنٹرول میں۔ حالانکہ واقعہ تھا ان کو ذلیل کرنے کا، لیکن رسول اللہ کی تربیت ان کو ایسی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جو ہے چیزوں کو کیسے دیکھا جائے، نہ فرسٹریٹڈ ہوا جائے، نہ غصہ ہوا جائے، نہ اوور ایکسائٹیڈ ہوا جائے، ان سب سے وہ بچ کر جو ہے ریئلسٹک اپروچ کے اور پازیٹیو تھنکنگ کے یہ بن گئے تھے، ایک ماڈل، پازیٹیو تھنکنگ کے ماڈل بن گئے تھے۔ تو جو واقعہ ہیومیلیٹ کرنے کے لیے تھا، وہی واقعہ ان کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ رسول اللہ کی جو ہے تربیت کی وجہ سے ہوا تھا، جو طائف کے واقعے سے آپ نے لوگوں کو سکھایا تھا، یا اس تنگ راستے کے ذریعے جو آپ نے لوگوں کو بتایا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ہر صحابی اپنے آپ میں ایک پازیٹیو ماڈل بن گیا تھا۔ تو دوبارہ آج بھی جو ہے ایسے ہی ہم کو انڈیویجول لیول پر کرنے کی ضرورت ہے کہ نگیٹیو نیوز، نگیٹیو واقعات، نگیٹیو ایونٹس، نگیٹیو بات، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور برکت کے جو بڑے بڑے سامان رکھے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے اصل کام ہے۔ اے پی جے عبد الکلام جو ہے ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ ہمارے سٹیزنز میں کس طرح جو ہے نگیٹیوٹی ختم ہو جائے، کس طرح وہ جو ہے ٹیکر سے گیور گروپ بن جائے۔ تو ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے رائٹ کانشیس ہونے کے بجائے ڈیوٹی کانشیس ہونا چاہیے، یعنی ملک سے میں لوں سے زیادہ جو ہے میں ملک کو دوں، میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں جو ہے میں فکر مند رہوں، میں دیش کو کیا دے سکتا ہوں، اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ٹیچنگ تھی، وہی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں جو ہے یہ کرتے تھے۔ گری جین ان کے ایک یہ ہے، گری راج جین یا گری جین ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، احمد آباد IIM میں شاید۔ تو انہوں نے اے پی جے عبد الکلام کی ایک بایوگرافی لکھی ہے، تو وہ بایوگرافی کا نام ہے واٹ کین آئی گیو۔ یہ نام جو ہے اے پی جے عبد الکلام نے غالباً خود دیا تھا، واٹ کین آئی گیو، میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں دیش کے لیے۔ تو اس کے اندر وہ وہی بتاتے ہیں کہ اے پی جے عبد الکلام ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے اسٹوڈنٹ میں کہ لینے والے سے زیادہ جو ہے دینے والے بننے کی کوشش کرو، کچھ تمہارا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو۔
ہمیشہ اس کی کوشش کرتے تھے. تو مولانا نے ایسے کئی واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے بڑا کام وہ انسان کرتے ہیں جو گیور ہو نہ کہ ٹیکر. جیسے مولانا نے شاید راز حیات میں ہی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑی فٹ ویئر کی کمپنی تھی. تو فٹ ویئر کی کمپنی نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجا ایک گاؤں کو کہ جائے اور وہ مارکیٹ سروے کر کے آئے, کسٹمر کا سروے کر کے آئے. تو ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے آ کر رپورٹ کیا کہ اس گاؤں میں ہماری کمپنی بالکل چل نہیں سکتی کیونکہ وہاں کوئی بھی چپل یوز ہی نہیں کرتا ہے, فٹ ویئر پہنتے ہی نہیں اس گاؤں کے لوگ. تو اس لیے جو ہے یہاں کوئی ہمارے کاروبار کے لیے اسکوپ نہیں ہے. تو پھر کمپنی نے دوسرے آدمی کو بھیجا. جب وہ دوسرا آدمی جب واپس آیا سروے کر کے تو اس نے کہا کہ یہاں تو ہماری کمپنی کے لیے جو ہے اسکوپ ہی اسکوپ ہے, کلائنٹس ہی کلائنٹس ہے, کسٹمر ہی کسٹمر ہے, کیونکہ کسی کے پیر میں بھی چپل نہیں ہے. تو گویا کہ ہم جو ہے اتنے سارے لوگوں کو جو ہے چپل سیل کر سکتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اگر آدمی کا کنسٹرکٹیو مائنڈ ہو, پازیٹیو مائنڈ ہو تو وہ صحیح لیسن ڈرا کر سکتا ہے, ورنہ جو ہے صحیح لیسن میں بھی اس کو غلط اینگل ملیں گے اور وہ غلط باتوں کا پھیلانے والا بنے گا. تو انفارچونیٹلی فی الوقت ہماری جو کمیونٹی کے جو اسپیکرس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں اور ووکلس جو ہیں وہ یہی نگیٹو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. یعنی ہر واقعے میں کوئی نگیٹو اینگل نکال کر بتانا اور بتانا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ پرابلم ہے, تمہارے لیے یہ پرابلم ہے. تو ہر آدمی ہر چیز جو ہے ان کے لیے اب نگیٹو بن گئی ہے, اور وہ وہی لکھتے بھی ہیں, وہی بولتے بھی ہیں, وہی اخبارات میں چھپتا بھی ہے, نیوز پیپر میں, اور وہی وہ درس میں بتاتے ہیں, وہی وہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں. یعنی نگیٹو باتیں بتانا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, حالانکہ اپرچونیٹی سے دنیا بھری ہوئی ہے. مولانا نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ بہت ہی سب اسٹینڈرڈ ہے, یعنی اسٹینڈرڈ سے بہت کم ہے. اگر کوئی بندے ایسے اٹھے کہ مثلا ایک قینچی ہی وہ بنائے جو ایک دم بالکل مینوفیکچرنگ کے ٹاپ اسٹینڈرڈ پہ ہو اور اس کا ریٹ بھی مناسب ہو, تو اس کو جو ہے پورے ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اس کی قینچی, اس کی سیزر کے بائرس مل جائیں گے اس کو. تو ہر چیز میں اسی طرح ہے, ہر چیز میں ہمارے ملک کے اندر جو ہے اسٹینڈرڈ سے بہت ہی نیچے معیار پر چیزیں بنتی ہے. اب کوئی بندہ جو ہے حوصلہ مند بندہ اٹھے تو اس کو یہ سب جو ہے کوالٹی مینوفیکچرنگ کا میدان کھلا ہوا ہے اس کے لیے. تو مولانا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ہم نے اس سے پہلے یہاں ڈسکس کیا, برتر سطح سے کام کرنا سیکھیے. ایک دم ہم جو ہے برتر سطح ہائر لیول سے کام کرنے کی بجائے لو کوالٹی کام, لو گریڈ کام کرتے ہیں, اور پھر جب وہ چل نہیں پاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کنسپریسی ہے, ہمارے ساتھ پارشیلٹی ہے, ہمارے ساتھ بایس کیا گیا. کس طرح کی تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارا ریلیجس طبقہ جو ہے, ریلیجس گائیڈ کرنے والا اور دنیاوی گائیڈ کرنے والا, سیکولر, دونوں بھی جو ہے ہم کو صرف نگیٹو اور ڈس اپرچونیٹی بتاتے ہیں کہ اپرچونیٹی نہیں ہے, حالانکہ اپرچونیٹی سے بھری ہوئی یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور شفیق بلخی نے جس طرح توبہ کیا کہ آپ نے میری آنکھ کھول دی, آپ نے جو ہے میری آنکھ کا پردہ اٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اعتراف کیا, اکنالج کیا ابراہیم ادہم کا, اس طرح جو ہے ہم میں سے ہر آدمی مولانا کا اعتراف کرنا چاہیے, مولانا وحید الدین خان صاحب کا. انہوں نے جو ہے ہماری آنکھوں کے پردوں کو جو ہے کھولا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جو ہے فیکٹ وہ نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں, جو ہم پھیلا رہے ہیں اور جو ہم سیکھ رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں. فیکٹ جو ہے دوسرا ہے. اس رخ کو جو ہے دیکھنے اور لوگوں کو دکھانے کی سخت ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نگیٹو باتیں پھیلائیں اور جو ہے لوگوں کو اپرچونیٹی دکھانے کے بجائے ان کا کیس کو مس اپرچونیٹی کا کیس بنانے میں ہمارا جو ہے یوگدان ہو. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جی السلام علیکم.
جی، تو بلال بھائی آپ اپنی کوئی بات رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن سب کی بات ہو گئی ہے تو پھر اس سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں، آج جلدی کرنا پڑ رہا ہے. جی کوئی بات نہیں، تو اس سیشن کو پھر ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں نہیں، بلال، میں ایک بات بولنا چاہوں گی. سوری فار انٹرپشن. میرے ایک سوال تھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل بالکل پوچھیے. ہاں، ابھی میں ایک SMS گروپ میں ہوں. ابھی مجھے ایک یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے رات کو 1/3 آف دا نائٹ کو جو کلوزر اسکائی ہے وہاں پہ آتے ہیں. سو ابھی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں تو ہر دیش کے لیے جو تہجد کا ٹائم ہے وہ تو ہر دیش کے لیے الگ الگ ہے نا. سو میرا یہ کوشچن ہے کہ انڈیا کے لیے تہجد کا ٹائم سپوز ہم لوگ کے آسام کے لیے ہوتا ہے 2 to 3 PM، اور الگ دیش کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. سو اس لیے کیا یہ صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا تو ہر ٹائم میں ہی ایکسیپٹ کرے گا؟ کیونکہ الگ الگ دیشوں کے لیے تہجد کا ٹائم الگ الگ ہے. ابھی یہاں پہ رات ہو رہی ہے تہجد کا ٹائم، کبھی امریکہ پہ دن ہو رہا ہوگا. سو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو آرٹ کے کلوزز پہ آئے تو پھر تو اسکائی میں تو الگ الگ ہوتا ہے نا دوسرا کنٹری کے لیے. سو اٹ از سو کنفیوزنگ. ڈو یو انڈرسٹینڈ what I'm trying to say? یس یس یس. Okay, can you please make it clear? I don't understand it. کیا سر صاحب آپ کے پاس ہے کوئی بات، یا بلال بھائی کے پاس؟ یہ اس طرح کی جو بات ہے نا کہ خدا جو ہے تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے، نیئرسٹ اسکائی پر آتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے خدا جو ہے نیئرسٹ اسکائی پر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نیئرسٹ اسکائی تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی دن بھر کا جو ہے نا آپ کو ڈسٹریکشن ہے، تھکن ہے، آپ نے جو ہے رات میں آرام کیا، اب آپ کا مینٹل پریزنس بڑھ گیا. مینٹل پریزنس بڑھنے کی وجہ سے جب آپ جو ہے قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو مینٹل پریزنس کی وجہ سے آپ کا جو باتوں کو گراسپ اور کیچ کرنے کا جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، پاور بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت آپ مینٹل پریزنس سے خدا سے کچھ بولتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ فیلنگ دیتا ہے کہ گویا کہ جو ہے خدا سے آپ جو ہے نیئرسٹ اسکائی پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ جو ہے خدا اگر یہاں بھی ہے تو وہاں امریکہ میں کب ہوگا، وہ یہ کب ہوگا. یہ تو سب چیزیں ٹائم اور اسپیس ریلیٹیو چیز ہے. سائنس یہ مانتی ہے کہ جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس ریلیٹیو چیز ہے. تو ریلیٹیو چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے یہاں پر. یہاں ڈسکشن ہے آپ کا مینٹل پریزنس. تو مینٹل پریزنس کے ساتھ انسان جب بھی خدا کو پکارے تو وہ خدا کو جو ہے نیئرسٹ اسکائی پر پائے گا. بلکہ قرآن میں ہے کہ جو ہے وہ تمہاری جو یہ وین جو ہے، گلے کی جو وین ہے، اس سے بھی زیادہ وہ قریب ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
تو یہ اس کا مطلب ہے مینٹل پریزنس کا. اس لیے جو ہے اس ٹائم کا امپورٹینس ہے بہت زیادہ. جی جی، یہ اس طرح کی باتوں کو میٹافر طور پہ لینا چاہیے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ صبح کا وقت جو ہے اس میں ہم لوگ بالکل شانت ہوتے ہیں اندر سے، تو اپنی بات کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ سمجھ بھی پاتے ہیں اور ہم دعا بھی اس وقت صحیح کر پاتے، تو ایسا لگتا ہے نیئرنیس ہو گئی ہے. تو یہ میٹافر کی لینگویج ہوتی ہے اس طرح کی، ہے نا. لیکن فزیکل سینس میں اس کو لاجیکلی ہے نا لینا یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے چیزیں پھر سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی اس میں پھر لرننگ کا کچھ جاننے کا کچھ ملتا نہیں ہے اس میں. اگر آپ جان بھی لوگے یہ سب تو بھی کچھ آپ کو ملے گا نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کو میٹافر طور پہ لینا چاہیے. صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح ہے آپ کی بات. یعنی یہ وہی بات ہے شفیق بلخی اور ابراہیم ادم والی بات ہے. یعنی جو بات بتائی گئی آپ کی نسبت سے، آپ کے مینٹل پریزنس کی نسبت سے، اس کو ہم نے لے لیا اس اینگل کو خدا کی نسبت سے کہ خدا پھر یہ وقت میں یہاں ہے، یہ وقت میں وہاں ہے. یہ مطلب نہیں تھا اس کا. تو وہ اینگل جو ہے اس کے اندر مینٹل پریزنس کا ہے. بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر صاحب. جی فریابہ، یہ کیسا ہے آنسر آپ کے نہ لیے؟ تھینک یو سو مچ فار کلیئرنگ مائی ڈاؤٹس. میں ایکچولی میں اتنا نہیں سوچ پا رہی تھی کہ مجھے تو ایسا وقت بول دیا نا کہ اور یوٹیوب میں بھی کچھ دیکھا تھا ایسے رات کو تین دفعہ میں ڈیوائڈ کر کے اتنا میتھس کیلکولیٹ ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے میں بہت کنفیوز ہو گئی کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. ایکچولی جو ہم لوگ کا ہمیں تو خود کے جو مینٹل پریزنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے بولا مجھے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. اینڈ thank you so much for clearing my doubt. اوکے تھینکس. جی بلال بھائی. اور کوئی کوشچن ہے فریہ میم کے پاس؟ نہیں ابھی اور کوئی کوشچن نہیں ہے فی الحال. چلیے پھر سر صاحب پھر یہ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی تو آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.